بانی پی ٹی آئی کے اسپتال منتقلی کا حکم۔ اسلام آباد انتظامیہ نے سپریم کورٹ کے 18 اگست کے حکم کے خلاف نظر ثانی کی جلد سماعت کی درخواست کر دی۔ چیف کمشنر اسلام آباد نے دائر درخواست میں استدعا کی کہ 18 اگست 2026 کے عدالتی حکم پر نظر ثانی کی سماعت جلد کی جائے۔ درخواست میں بانی پی ٹی آئی کو ڈیالہ جیل سے نجی اسپتال منتقل کرنے کے احکامات کو چیلنج کیا گیا ہے۔ بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال منتقل نہ کرنے پر سپریم کورٹ میں توہین عدالت کی درخواست دائر۔ درخواست میں وزیر اعظم، وزیر قانون، وزیر اطلاعات، چیف کمشنر اسلام آباد، آئی جی ڈی ایل خانہ جات کو فریق بنایا گیا۔ ڈاکٹر عظمیٰ خان کی جانب سے دائر درخواست میں کہا گیا بانی پی ٹی آئی کو فوری طور پر شفا انٹرنیشنل اسپتال منتقل کیا جائے۔ درخواست میں سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی پر توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنے کے استدعا موقف اختیار کیا گیا کہ وفاقی وزیر قانون نے اسپتال منتقلی کے حکم کو قانونی دائرہ کار سے باہر بتایا۔ ڈاکٹر عثمان ڈاکٹر فیصل سلطان کو ڈیالہ میں گھنٹوں انتظار کروایا گیا۔ ڈاکٹر عثمان ڈاکٹر فیصل کو بانی کی مبینہ علاج بارے لا علم رکھا گیا۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا بانی پی ٹی آئی کو شفا اسپتال نہ بھیج کر توہین عدالت کی گئی ہے۔ امید ہے سپریم کورٹ اب بھی عوامی خواہشات، آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ دے گی۔ ایک جھوٹا بیانیہ بنایا گیا کہ رستے میں کوئی رش تھا، کوئی سیکیورٹی کا مسئلہ تھا۔ بالکل یہ غلط بات ہے، ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ لہٰذا یہ بیانیہ مکمل طور پہ جھوٹا ہے کہ خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل اس لیے نہیں لے کر گئے کہ رستے میں کوئی رکھنا تھا۔ تو یہ ایک سوچی سمجھی سازش تھی سپریم کورٹ کے خلاف، پاکستانی قوم کے خلاف، عمران خان کے خلاف۔ تو اس کے خلاف ہم مقدمہ عدالت میں بھی لڑیں گے اور پاکستانی قوم کے ساتھ عدالت کے باہر بھی لڑیں گے۔ ہمارا آج بھی یہی موقف ہے کہ صحت کے معاملے پر سیاست نہ کی جائے۔ جب تحریک انصاف برسر اقتدار تھی اور ان کے لیڈران اور ان کے اپنے چیئرمین اس وقت کے وہ بیان بازی کرتے تھے، وہ روز ایک نہ ایک ویڈیو جاری کرتے تھے اور وہ صحت کے حوالے سے ہمارے سیاسی لیڈران کی تصدیق کرتے تھے، ہم تب بھی ان سے ملتمس تھے کہ یہ صحت کا معاملہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، تو اس پر سیاست کرنے سے گریز کیا جائے۔ وزیر اطلاعات عطاءاللہ تارڑ کہتے ہیں تحریک انصاف کی جانب سے بے بنیاد توہین عدالت کی درخواست دائر کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی کی فیملی اور پارٹی توہین عدالت کی مرتکب ہوئی۔ علاج معالجے سے متعلق عدالتی حکم پر عمل درآمد کیا۔ بانی جب خود وزیر اعظم تھے تو دوسروں کی صحت پر طنز کرتے تھے۔ بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ شفاف طریقے سے کروایا گیا۔ شفا اسپتال کے باہر ٹولیوں میں لوگ کس نے جمع کیے؟ کیا تحریک انصاف کی جانب سے عدالتی حکم کی خلاف ورزی نہیں کی گئی؟ عدالت نے واضح کہا تھا کہ کوئی بیان بازی نہیں ہوگی، لیکن میڈیا ٹاک بھی کی گئی، سیاست اور بیان بازی بھی ہوئی، سیکیورٹی میں بھی رکھنا ڈالا گیا۔ بانی پی ٹی آئی کا طبی معائنہ ڈاکٹرز نے کیا۔ عدالتی حکم پر رپورٹس جاری نہیں کر سکتے، پیمز اسپتال کا اعلامیہ جاری۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق بانی پی ٹی آئی کو 20 اور 21 اگست کی درمیانی شب طبی معائنے اور علاج کے لیے پیمز اسپتال لایا گیا۔ شفا انٹرنیشنل اسپتال کے 2 ماہرین امراض چشم نے چیک اپ کیا۔ طبی معائنے پیمز کے متعلقہ ماہرین نے انجام دیے۔ بانی پی ٹی آئی کی طبی رپورٹ کے خفیہ مندرجات ظاہر نہیں کیے جائیں گے۔ باہر کے پلیٹ فارم پر سیاست نہیں چلے گی، وکلاء تنظیموں کا اعلان۔ پاکستان پنجاب اور بلوچستان بار ایسوسیشنز کا تنظیموں کے سیاسی استعمال سے اظہار لا تعلقی۔ پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین کے مطابق 23 میں سے 8 اراکین کا بیان ان کی ذاتی رائے ہے، اسے کونسل کا اجتماعی موقف قرار نہیں دیا جا سکتا۔ پنجاب بار کونسل نے بھی چند اراکین کے بیانات کو ذاتی موقف قرار دیا۔ زیر سماعت مقدمات میں عدالتی عمل کے احترام پر زور۔ پاکستان سمیت دنیا بھر کے جرائد نے پی ٹی آئی کے سیاسی بیانیے کو رد کر دیا۔ امریکی جریدے واشنگٹن پوسٹ نے بانی کی جیل میں سختیوں، ذہنی تشدد، تنہائی اور طبی غفلت کے تمام الزامات کو بے بنیاد قرار دیا۔ ایسوسی ایٹ پریس نے لکھا کہ بانی پی ٹی آئی حکومتی حکم پر نہیں بلکہ عدالتوں کی جانب سے ایک سزا یافتہ قیدی کے طور پر جیل میں ہے۔ پاکستان وزارت اطلاعات بھی بانی پی ٹی آئی کو تنہائی میں رکھنے اور اہل خانہ سے مال ملنے کے بیانات کی تردید کر چکی ہے۔ امریکی جریدہ دی گوشن نیوز کا کہنا ہے کہ اب تک بانی پی ٹی آئی کے اہل خانہ، وکلاء، ڈاکٹرز اور سیاسی نمائندوں سے 900 سے زائد ملاقاتیں ہو چکی۔ دی انڈین ایکسپریس نے لکھا
پیمز شفا، شوکت خانم اور الشفا آئی اسپتال کے ماہرین اور میڈیکل بورڈز بانی پی ٹی آئی کے 30 سے زیادہ ٹی بی معائنے کر چکے ہیں۔ کراچی کے جو چیلنجز ہیں اس کے سب سے بڑے میں بڑی ذمہ دار بھی اور کوئی نہیں ہے، وہ ایم کیو ایم ہے۔ ایم کیو ایم کی وجہ سے ہی کراچی کے جو نظام تھا، چاہے وہ واٹر بورڈ ہو، چاہے وہ آپ کے لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہو، چاہے آپ کی کے ایم سی ہو، چاہے آپ کی ڈی ایم سیز ہوں، اس میں چن چن کے دہشت گردوں کو بھرتی کیا گیا۔ پیپلز پارٹی کبھی بیک ڈور اور منت ترلے سے اقتدار میں نہیں آتی۔ پی پی عوامی مینڈیٹ کے ذریعے حکومت میں آتی ہے۔ عوامی خدمت کی وجہ سے پیپلز پارٹی کی مقبولیت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام ایمن کی میڈیا سے گفتگو، کہا کراچی میں مسائل کی بڑی وجہ ایم کیو ایم ہے۔ کے ایم سی، واٹر بورڈ اور دیگر اداروں میں چن چن کر دہشت گردوں کو بھرتی کیا گیا۔ ایم کیو ایم نے گھپلے کر کے کراچی کو برباد کر دیا۔ ایم کیو ایم شکست کے خوف کی وجہ سے بلدیاتی الیکشن سے بھاگی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے کہا کہ ابھی کسی نے ایئر ایمبولینس شروع نہیں کی۔ کراچی اور سکھر کے ایئرپورٹس مکمل فنکشنل ہیں۔ کچھ لیڈرز کو صحیح بریفنگ نہیں دی جاتی، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ آپ میرا پانی مجھے دے نہیں، میرے بچے گٹر میں گرے، مائیں بلبلا رہی ہوں، ذرا سی بارش ہو جائے کرنٹ لگ کر 30 آدمی مر جاتا ہے، ٹرکوں سے کچل کر آپ لوگوں کو مار رہے ہیں، اسپتال میں دوا نہیں، رات میں لائٹ نہیں، صبح گیس نہیں، میں مرتا رہوں بس۔ لوگوں کی آئین میں لکھواؤ کہ ان کے مرنے پہ کوئی افسوس نہ کرے، ان کو مرنا ہے، یہ ہمارا مرنا پھر آئین میں لکھاؤ، اسی طرح خاموشی سے مرتے رہیں گے۔ اس شہر سے اقتدار کی مسندیں چل رہی ہیں، جس دن یہ شہر جو ہے وہ کھڑا ہو گیا نا تو بھالے جائے گا آپ کو سب لوگ۔ صوبے کی بات کفر اور غیر آئینی نہیں ہے، طریقے پر بات ہو سکتی ہے۔ ملک کا موجودہ انتظام انتہائی مؤثر انداز میں کام نہیں کر رہا۔ بہتر حکمرانی کے لیے نئے انتظامی یونٹس کا قیام ضروری ہے۔ وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال کا تقریب سے خطاب، کہا 70 سال سے نظام نوجوانوں کو غدار بنا رہا ہے۔ حالات سے تنگ ہو کر لوگ ہتھیار اٹھا کر پہاڑوں پر بیٹھ گئے۔ آئین میں صوبے بنانے کا طریقہ درج ہے۔ ملکی نظام میں بہتری اور اصلاح کی گنجائش موجود ہے۔ آئین میں 27 ترامیم ہوئیں، اس کا مطلب آئین میں سکون تھا۔ مکہ دفاعی معاہدہ پاکستان کے لیے اسٹریٹجک وسعت، سفارتی اثر اور علاقائی توازن کا ذریعہ قرار۔ امریکی جریدے FPIF میں شائع مضمون کے مطابق امریکی صدر کی حمایت پاکستان کے واشنگٹن میں سفارتی وزن کی علامت ہے۔ معاہدے نے پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کو نئے علاقائی دفاع فریم ورک میں جوڑ دیا۔ تینوں ممالک نے خطے کی دفاع اور پائیدار امن میں تعمیری کردار ادا کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ معاہدے کا بنیادی مقصد علاقائی توازن اور استحکام کو مضبوط بنانا ہے۔ معاہدے کو ایران مخالف اتحاد قرار دینا درست نہیں۔ تینوں ممالک نے ایک دوسرے کے خلاف مسلح حملے کو مشترکہ خطرہ تصور کرنے کا اصول اپنایا ہے۔ ایران شدت کے ساتھ معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا تقریب سے خطاب، کہا آبنہ ہرمز کو امریکی علاقہ سمجھتا ہوں، ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تنازع ختم ہونے کے بعد تیل کی قیمتیں کم ہو جائیں گی۔ ایران کے زیادہ تر رہنما مارے گئے، کوئی بھی صدر نہیں بننا چاہتا۔ ایرانی بحریہ اور فضائیہ مکمل ختم ہو چکی، ایران کے پاس فوجیوں کو تنخواہ دینے کے پیسے نہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ نے امریکی پابندیوں کو ملکی حدود سے تجاوز اور بین الاقوامی تجارت میں مداخلت قرار دیا۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی کہتے ہیں واشنگٹن اپنی مرضی دوسروں پر مسلط کر رہا ہے۔ کسی ریاست کو بینکوں یا کمپنیز پر دباؤ ڈالنے کا حق نہیں ہے۔ بینکوں اور کمپنیز کو جائز تجارتی لین دین سے نہیں روکا جا سکتا۔ امریکہ خود مختار ریاستوں پر بالادستی کا دعویٰ کرنا چاہتا ہے۔ امریکہ کسی آزاد ملک کو کسی دوسرے ملک سے قانونی تجارت ختم کرنے پر مجبور نہیں کر سکتا۔ امریکہ اقدامات دنیا کو دوبارہ مکمل نو آبادیاتی نظام کی جانب دھکیل سکتے ہیں۔ پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آج سے بارشوں کے نئے اسپیل کی پیشگوئی۔ راولپنڈی، لاہور، چکوال، جہلم، سیالکوٹ، گجرات میں بادل برسیں گے۔ سرگودا، فیصل آباد، جھنگ، ٹوبہ ٹیکسنگ، اوکاڑا، بھکر، DG خان میں جل تھل 1 ہوگا۔ مری، گلیات اور پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ خیبر پختونخوا کے کئی علاقوں میں بھی بادل برسیں گے۔